جھوٹے مدعی نبوت کی سرگزشت۔ سباطائی CV قسط نمبر 4۔ سلطان محمد رابع نے پھر اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ وزیر نے مشورہ دیا، جناب والا، اس مسئلے کا تعلق خالصاً یہودیوں سے ہے، اس لیے ہمیں نہایت ہوشیاری اور چالاکی سے نمٹنا چاہیے۔ اب ان ربیوں سے فرما دیں کہ وہ جو چاہے کرے، ترکی کی مسلمان حکومت اس معاملے میں کوئی دخل نہیں دے گی، اور سباطائی اور ربی کی جنگ میں مسلمان غیر جانبدار رہیں گے۔ باب علی کی طرف سے ربیوں کو یہی مشورہ دیا گیا، وہ سباطائی کا مقابلہ کریں، ہم اس معاملے میں بالکل خاموش رہیں گے۔ ربیوں نے درخواست کی، ہماری طرف سے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے تشدد کا مظاہرہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم درخواست کریں گے اس وقت حکومت کا کوئی قانون ہمیں پریشان نہ کرے۔ سلطان نے وعدہ کیا، ہم خود یہی چاہتے ہیں کہ اس فتنے کا سر ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے، قانون تمہارے ساتھ ہے۔ ربی باب علی سے واپس آ گئے۔ سباطائی سمرنا واپس آ رہا تھا۔ اس کی آمد کی خوشی میں یہودی اپنی دکانیں اور مکانات سجا رکھے تھے۔ اس کے استقبال کے نئے لباس سلوائے گئے تھے۔ ہر طرف کسی مسرت تہوار جیسا سما تھا۔ جو یہودی ربیوں کے زیر اثر تھے وہ خوش ہونے والوں سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ سباطائی کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور اس کی مذمت کرتے ہوئے بحث و مباحثے سے ثابت کر رہے تھے کہ سباطائی نے یہودی مذہب کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور اس نے عیسائیوں اور مسلمانوں سے محاذ آرائی کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ سباطائی شاہانہ انداز میں سمرنا میں داخل ہو گیا۔ یہودیوں نے اس کا فقید المثال استقبال کیا۔ یہودی عورتیں اور لڑکیاں سباطائی کی مدح کے گیت گا رہی تھی اور ہر طرف سے یہ نعرے بلند ہو رہے تھے، بنی اسرائیل کا نجات دہندہ کی آمد مبارک ہو، مسیح موعود کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کا کلا کما کرنے والا ظاہر ہو چکا ہے۔ کچھ جذباتی یہودیوں نے سب سے زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ ان کے نعروں سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ سباطائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی تھی، اور سباطائی عیسائیوں اور مسلمانوں سے نجات دلوا رہا ہے۔ سباطائی سمرنا سے جذباتی لگاؤ رکھتا تھا۔ اس نے پورے سمرنا کو اپنے استقبال کے لیے چشمے برا پایا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے ترک حکومت کا مذاق اڑایا کہ اب اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ اس نے کئی جگہ ہجوم سے خطاب بھی کیا۔ وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ اس نے ہجوم کا جائزہ لے کہا، میں اس ہجوم میں باب علی کے کارندوں کو نہیں دیکھ رہا، اخلاقاً انہیں بھی میرا استقبال کرنا چاہیے۔ کئی جگہ اس نے ترک عامل کو بھی للکارا۔ ترک عامل کہاں بھاگ گیا؟ اس کے سپاہی اور کارندے کہاں ہیں؟ کیا یہ نہیں معلوم کہ میں ان کے شہر سمرنا میں داخل ہو چکا ہوں؟ لیکن افسوس کہ جب شیر آتا ہے تو گیدڑ ادھر ادھر پوش ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران اسے ربی یاد آ گئے جو ہر جگہ اس کا مقابلہ کر رہے تھے، نہ تھکنے والا مقابلہ۔ اسے معلوم تھا کہ اگر یہ ربی اس کی مخالفت نہ کرتے تو وہ یقینی طور پر پیغمبر بن چکا ہوتا، لیکن دنیا بھر کے ربی اس کی پیغمبری کی راہ میں چٹان کی طرح حائل ہو گئے تھے۔ اس سے ربیوں کو بھی حضرت مسیح کے انداز میں برا بھلا کہنا شروع کیا۔ یہ ربی سانپ ہے اور ان کے حامی اور مددگار ان کی اولادیں۔ کہ ربی یہ سمجھتے کہ میری مخالفت کر کے، میری کوششوں میں مزاحمت ختم کر کے خدا کے حکم کو بدل دیں گے، مشیت ایزدی کو تبدیل کر دیں گے، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تمہارا نجات دہندہ بھیج دیا ہے، اب تم اپنی گردنوں سے عیسائیوں اور مسلمانوں کا توقع غلامی اتار کر پھینک دو، اور اب تم پر جو ظلم کیا گیا، جو زیادتی ہوتی رہی، اس کا ازالہ ہوگا۔ زمین انصاف سے بھر جائے گی، یروشلم حقیقتاً سلامتی کا گھر ہوگا، اور میں تمہیں وہ سب دوں گا جو اس سے پہلے تمہیں نہیں مل سکا۔ تم من و سلوہ سے زیادہ نعمتیں حاصل کر سکو گے۔ ہجوم خوشی سے پاگل ہو چکا تھا، وہ اپنے ربیوں کو گالیاں دے رہا تھا۔ سباطائی ربیوں کی ذلت پر خوش ہو رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ہجوم ترک عامل اور مسلمانوں کے خلاف ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکال رہا تھا۔ اسی عالم میں چند گھڑسوار نمودار ہوئے، اپنے گھوڑوں کو بھگاتے سباطائی کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سیدھے ہاتھ فضا میں بلند کر رکھے تھے اور اعلان کر رہے تھے، ہم ربیوں کے نمائندے ہیں اور سباطائی کے لیے ربیوں کا ایک پیغام لائے ہیں۔ سباطائی کو اس پیغام سے بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ سباطائی کے آدمی نے جب ان گھڑسواروں کو پیغام سباطائی تک پہنچایا، جواب ملا، ان سب کو اطمینان کر لینے کے بعد میرے پاس بھیج دیا جائے۔ سباطائی کے حامیوں نے اپنا اطمینان اس طرح کیا کہ ربیوں کے قاصدوں کی خوب اچھی طرح تلاشی لی گئی، اپنے ساتھ کسی قسم کا ہتھیار تو نہیں لائے، اور آخر کار ان نہتوں کو سباطائی کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ سباطائی نے ایک سرسری نظر ڈالی اور اپنے آدمی سے کہا، میں ان سے دوران سفر زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ ان بد تہذیبوں کو یہ معلوم نہیں کہ میں ان کا نجات دہندہ مسیح موعود ہوں۔ میں یہ سفر پورا کرنے کے بعد ان سے بات کروں گا۔ گھڑسوار نے کہا، ہمیں آپ سے بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی ہے،
रब्बियों ने आपको पैगाम भेजा है, आप इनसे मुनाजरा करें और अपने आप को हक और इंसाफ पर साबित कर दें, तो तमाम रब्बी आपके हामी और मददगार बन जाएंगे, क्योंकि वो खुद भी किसी हद तक मसीह मौद होने के कायल हो चुके हैं। सबताई मुस्कुरा कहा, मैं जानता था कि ये रब्बी मेरी कब तक मुखालफत करेंगे, आखिरकार ये राह रास्त पर आ जाएंगे और रब्बुल अरबाब का मंशा पूरा होकर रहेगा। जाओ अपने रब्बियों से कह दो मैं इनसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। रब्बियों के नुमाइंदे ने पूछा, ये मुनाजरा कहाँ होगा? सबताई की हामी से डांट दिया, ये सारी तफसील सरेरा करना चाहता है, इस वक्त तो यहाँ से दफा हो जा और कल किसी को आकर मुनाजरे की तफसीलात पर बात कर लेना। घुड़सवार वापस चले गए। सबताई इन्हें जाते हुए देखता रहा। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि इसके ताकतवर हरीफ बेबस और मजबूर हो चुके थे और इसके सामने हथियार डालने पर आमादा नजर आ रहे थे। सबताई के एक सरगम हामी ने पूछा, क्या आप सांप के इस गोल से मुनाजरा करना पसंद करेंगे, जो हमारी नज़र में गोले बेबानी से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता? सबताई ने जवाब दिया, मैं इनसे मुनाजरा ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मुनाजरे मुझे शिकस्त नहीं दे सकते और इनके हथियारों से ज़ेर कर लिया जाएगा। खुदा की मंशा पूरी होकर रहेगी। दूसरे दिन रब्बियों के नुमाइंदे सबताई के पास पहुँचे। इस बार इनमें चंद रब्बी भी शामिल थे। इन रब्बियों ने सबताई के हाथों को चूमा और फरते अक़ीदत से कहा, हम तेरी मसीहत पर ईमान लाए और वाक़तन तेरे मसीह मौद होने के कायल हो चुके हैं। तू हमारा नाजी है और सारे रब्बी तेरे पैगंबर होने का इकरार कर रहे हैं, जैसा कि तू खुद भी जानता है कि हमारा सबसे बड़ा रब्बी जो खानुम बाशी कहलाता है कुस्तुनतुनिया में है। रात हम सब अपने खानुम बाशी रब्बी की सरपरस्ती में आप ही के बारे में बातें करते रहे। खानुम बाशी रब्बी इस बात पर आमादा है कि आपकी मुखालफत बंद कर दी जाए और दुनिया भर के रब्बियों को अहकामात भेज दिए जाए, वो आपकी मुखालफत तर्क कर दें और आपको मसीह मौद तस्लीम कर लिया जाए। सबताई ने कहा, मैं जानता था कि खुदा का मंशा पूरा होकर रहेगा और लोगों को आखिरकार सिरात मुस्तकीम मुयस्सर आ जाएगी। इसने रब्बियों से पूछा, अब तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? एक रब्बी ने जवाब दिया, खानुम बाशी दुनिया भर के रब्बियों के नाम जो फरमान जारी करना चाहता है, इसके लिए एक ख़ास मजमून और एक ख़ास ज़ुबान होनी चाहिए। इसका फैसला तेरी मौजूदगी में होगा। मजमून और ज़ुबान तेरे मशवरे से और तेरी मंशा के मुताबिक इस्तेमाल की जाएगी। खानुम बाशी और दूसरे तमाम रब्बी कुस्तुनतुनिया के सोमा में तेरा इंतज़ार में है, तो अपने साथ अपने हामियों की एक जमात भी ले जा सकता है। और अगर तू समझता है कि फरमान की तैयारी में मजमून और ज़ुबान के बारे में तेरे सिवा भी कोई मशवरा दे सकता है, तो इसको भी साथ ले चल, हमें इस पर भी एतराज़ नहीं होगा। सबताई ने जवाब दिया, इस काम के लिए मैं ही काफ़ी हूँ, मसीह मौद की कोई और क्या मदद करेगा? खुदा का पैगंबर अकेला ही काफ़ी है। आखिर सबताई अपने हामियों के साथ खानुम बाशी से मिलने सोमा रवाना हो गया, लेकिन रब्बी से एक मकान में ले गए और कहा, खानुम बाशी इस मकान में मौजूद है, सारे मामलात यहीं तय पाएंगे, इसके बाद सोमा से फरमान जारी किया जाएगा। सबताई दिलेरी से मकान में दाखिल हो गया। इसके हज़ारों हामी मकान का मुहासरा करके बाहर खड़े रहे। अंदर खानुम बाशी और दूसरे रब्बियों ने सबताई को अपने काबू में ले लिया और ये तासुर दिया कि वो पूरे रब्बियों के कब्ज़े में है। लेकिन सबताई ज़रा भी ना घबराया, क्योंकि वो अपनी क़ुव्वत से आगाह था और हज़ारों हामी इसकी हिफाजत के लिए बाहर मौजूद थे। खानुम बाशी के बजाय एक दूसरा रब्बी सबताई से मुखातिब हुआ, हमने तुझको मुहाम्मद की खातिर यहाँ आने की जहमत दी है। खानुम बाशी खड़ा हो गया और दूसरे कमरे में जाते हुए कहा, तू इससे बात कर ले, मैं फैसला कुन बात बाद में कर लूँगा। एक तेज़र रब्बी खड़ा हुआ और सबताई से कहा, खानुम बाशी तुझसे मुहापन करना चाहता है। दूसरे रब्बियों ने भी मुफाहमत की बात की है, लेकिन मैं तन्हा तेरा मुखालिफ हूँ और चाहता हूँ कि तू अपने दावे से बाज आ जा। हम सब तुझे सबसे बड़ा रब्बी बनाने पर आमादा हैं। तमाम दुनिया के यहूदी तेरे ज़ेरे फरमान रहेंगे। सबताई ने जवाब दिया, मैं मसीह मौद हूँ, मुझे मसीह मौद ही रहने दिया जाए। रब्बी ने कहा, मैं तुझे कत्ल करके इस फितने को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। सबताई ने जवाब दिया, अगर तूने ऐसा किया तो मुझको नहीं पूरी कौम को कत्ल कर देगा। दुनिया के तमाम रब्बी कत्ल कर दिए जाएंगे, जिस तरह मसीह को सलीब पर चढ़ाकर पूरी कौम यहूद को मसलूब कर दिया गया था, क्योंकि उसके बाद यहूदी गुलाम बना लिए गए, दुनिया से उनके इक़्तिदार का खात्मा कर दिया गया और अब तक इनका यही हाल है। मैं बनी इसराइल को उनका शानदार माजी वापस दिलाने आया हूँ। इस बार ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। मैं उस वक्त तक जिंदा रहूँगा जब तक खुदा का मंशा पूरा ना हो जाए। अंदर सबताई को देर लग रही थी। बाहर इसके हामी शोर कर रहे थे कि मसीह मौद को बाहर आने दिया जाए। खानुम बाशी खुद बाहर गया और हजूम को यकीन दिलाया कि सबताई को बहुत जल्द बाहर भेज दिया जाएगा। खानुम बाशी ने दरवाजे को अंदर से बंद करवा दिया, जिससे हजूम को यकीन हो गया कि
اندر مسیح موعود کے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے دروازے پر مکے مارنے شروع کر دیے اور چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ مسیح موعود کو باہر آنے دی جائے ورنہ ہم دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جائیں گے۔ لیکن دروازے اتنے مضبوط تھے کہ لوگ اسے آسانی سے نہیں توڑ سکتے تھے۔ دروازے کے بعد آہنی دروازہ تھا اور آہنی دروازے کے بعد موٹی سلاخوں کی کھڑکی نما دیواریں تھیں۔ ان دیواروں میں ایک قد آدم لوہے کا دروازہ تھا۔ جو میں سے کسی نے کہا، ہمیں اس مکان کی مضبوطی کا علم ہے، ہم اسے توڑ کر اندر نہیں جا سکتے، اس لیے ہمیں مسلمانوں کی عدالت سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ لوگ دارالقضا پہنچے اور درخواست دی کہ حکومت مسیح موعود سباتائی کو ریبیوں کے چنگل سے آزادی دلائے ورنہ پورا شہر جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ قاضی القضات نے بے بسی ظاہر کی۔ یہ معاملہ خالص یہودی دین سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے یہ درخواست اور دھمکی بھی یہودی علماء اور اکابرین ملت یہود کو دی جائے، وہی اس کا کوئی حل نکالیں گے۔ یہودی ہجوم جب واپس پہنچا تو اس نے دیکھا سباتائی مکان کے باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہودی سے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سباتائی کے ساتھ اس کی قیام گاہ پر روانہ ہو گئے۔ ربیوں نے سباتائی کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس سے سمرنا اور قسطنطنیہ کی فضا خراب ہو چکی تھی۔ لوگ ربیوں کے خلاف ہو رہے تھے، ان کے خلاف نعرے لگ رہے تھے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ سباتائی اپنی کامیابی پر بہت نازا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ربیوں پر ایک فیصلہ کن ضرب لگائی جائے۔ اس کے لیے اس کو قسطنطنیہ جانا پڑا اور قسطنطنیہ میں اپنے دین کے لیے منظم طریقے سے کام شروع کر دیا۔ اس کے مبلغ اور داعی ہر طرف پھیل گئے اور اپنے مسیح موعود کے لیے کام کرنے لگے۔ قسطنطنیہ میں ایک نہایت ذی علم اور بااثر یہودی ایک عرصے سے سباتائی کے حرکات و سکنات اس کے اثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ناتھن سے بھی مل چکا تھا۔ قسطنطنیہ کے یہودی اس سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس یہودی کا ترک امراء، وزراء اور باب عالی میں خاصا عمل دخل تھا۔ اس کی باتیں مانی جاتی تھی۔ اب اس شخص نے کچھ اور ہی منصوبہ بنایا ہے۔ سباتائی کی بارگاہ میں دنیا بھر کے لوگ حاضری دے رہے تھے۔ یہ یہودی بھی سباتائی سے ملاقات کرنے پہنچ گیا۔ سباتائی نے اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی اور بے نیازی سے پوچھا، تو مجھ پر ایمان لانے کی خاطر حاضر ہوا ہے یا محض ایک عقیدت مند اور مرید کی حیثیت سے؟ اس یہودی نے جواب دیا، میں نہ تو تیرا عقیدت مند ہوں اور نہ تیری زیارت کرنے آیا ہوں، میں خود ایک ذی علم اور عالم یہودی ہوں۔ میں نہمیہ کوہن کہلاتا ہوں، بابی عالم رسائی ہے، عمر و وزراء میری عزت کرتے ہیں، میں کوئی معمولی انسان نہیں، اس لیے تجھ سے مروب ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سباتائی نے اس سے پوچھا، پھر تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ نہمیہ کوہن نے جواب دیا، تیرا مبشر ناتھن ایک احمق انسان ہے جو تیرے لیے شہر شہر قریہ قریہ گاؤں گاؤں گھومتا پھرتا ہے اور تیرے مسیح موعود ہونے کی بشارت دیتا رہا ہے، حالانکہ اس کو مبشر بننے کے بجائے تیری مسیحت میں شریک اور شامل ہو جانا چاہیے تھا۔ سباتائی نے غصے سے پوچھا، تو میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ نہمیہ کوہن نے جواب دیا، میں تیری پیغمبری میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تو میری جائز باتیں سن کر مشتعل نہیں ہوگا اور میری تجویز ٹھنڈے دل سے غور کر کے کوئی جواب دے گا۔ سباتائی بہت زیادہ مشتعل ہو چکا تھا، لیکن نہمیہ کوہن کے سامنے پیغمبرانہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ اٹل لہجے میں جواب دیا، یہ تو کیسی بکواس کر رہا ہے؟ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر مسیح موعود ہوں، اپنی نبوت تجھے شامل کر لینا میرے اختیار میں، میرے بس کی باتیں ہی، اب تو یہاں سے جا سکتا ہے۔ نہمیہ کوہن نے پھر نہایت باوقار لہجے میں کہا، تو میری تجویز پر اچھی طرح غور کر لے، میں تیرے معقول جواب کا ہفتہ بھر انتظار کر سکتا ہوں، اور جاتے تجھے واضح کہہ دیتا ہوں کہ میں ربیوں کی طرح احمق نہیں ہوں۔ مذہبی جنون نے انہیں کم عقل کر دیا ہے۔ اگر تو نے میری تجویز کا ایک ہفتے بعد بھی نفی میں جواب دیا تو میں تیری نبوت کے سحر کو خاک میں ملا دوں گا۔ اگر میں تیری نبوت میں شریک نہ ہو سکا تو تو بھی نبی نہیں رہے گا۔ نہمیہ کوہن دھمکی دے کر چلا گیا۔ سباتائی اس کی جرأت اور بے باکی پر حیران تھا اور نہایت غور و نہایت فکر مند بھی۔ پھر یہ سوچ کر مطمئن اور بے فکر ہو گیا کہ جب دنیا بھر کے ربی اور خانم باشی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے تو یہ گمنام شخص اسے کیا نقصان پہنچائے گا۔ لیکن تحت شعور میں نہمیہ کوہن سما چکا تھا۔ اس نے قسطنطنیہ میں اپنے ایک ایسے ارادت مند کو طلب کیا جو قسطنطنیہ کے یہودیوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے اس یہودی سے پوچھا، تو نہمیہ کوہن نامی کسی یہودی سے واقف ہے؟ اس نے جواب دیا، خوب اچھی طرح۔ نہمیہ کوہن کو کون نہیں جانتا؟ اس کے اثرات باب عالی تک ہیں اور آپ کی تشریف آوری سے قبل ہم یہودیوں کے بگڑے ہوئے کام وہی بنایا کرتا تھا۔ سباتائی نے کہا، وہ میرے پاس آیا تھا، دوبارہ پھر آئے گا، لیکن اب میں اس سے نہیں ملوں گا۔ وہ آئے تو اس سے کہہ دیا جائے کہ مسیح موعود اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ ایک ہفتے بعد نہمیہ کوہن جب سباتائی سے ملاقات کرنے آیا تو سباتائی کے پہرے داروں سے روک دیا
معذرت کر لی۔ ان پہرے داروں نے، جو زیادہ تر مقامی لوگ تھے جن پر نہمیہ کوہن بارہا احسانات کر چکا تھا، وہ اپنے محسن سے سخت لہجے میں کوئی بات نہ کر سکتے تھے۔ نہمیہ کوہن نے کہا، مسیح موعود نے مجھے بلایا ہے، اور یہ بات پیغمبر کو زیب نہیں دیتی کہ ہاں کر کے نہ کر دے، اس لیے مجھے اندر جانے دیا جائے، میں چند لمحوں میں واپس آ جاؤں گا۔ پہرے داروں نے آپس میں صلح مشورہ کیا اور قدرے تعامل کے بعد نہمیہ کی تلاشی لی اور کہا، ویسا کرنے پر مجبور ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں، اندر جائیں اور حسب وعدہ چند لمحوں میں واپس آ جائیں۔ نہمیہ کوہن تیزی سے اندر گیا، اس کے ساتھ ساتھ چند پہرے دار بھی اندر گئے۔ سباتائی نے نہمیہ کوہن کو اپنے سامنے دیکھا تو کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سباتائی کی نظر اپنے پہرے داروں پر پڑی۔ اس نے ضبط و برداشت سے کام لیے پوچھا، کیا میں نے تجھے دوبارہ آنے سے منع نہیں کیا تھا؟ نہمیہ کوہن نے جواب دیا، میں نے بھی تجھے 1 ہفتے کا وقت دیا تھا کہ میری تجویز کا خوب اچھی طرح سمجھ کر جواب دیا جائے۔ نہمیہ کوہن خاموش ہوا تو سباتائی نے اپنے پہرے داروں سے کہا، اس شخص کو نکال باہر کیا جائے اور تیسری بار کبھی بھی نہ آنے دیا جائے۔ پہرے دار اس کی طرف بڑھے تو نہمیہ کوہن نے اپنے دونوں ہاتھوں سے انہیں روک دیا، جانے کا اشارہ کیا اور سباتائی سے کہا، اگر میں تیری نبوت میں شامل نہ ہو سکا تو اب تو بھی پیغمبروں کی فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ تو نے مجھے نہیں، اپنے مقدر کو اپنے حجرے سے نکال باہر کیا ہے۔ پہرے داروں نے نہمیہ کو دونوں بازو پکڑے اور کھینچتے باہر لے گئے۔ انہیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ مسیح موعود اور نہمیہ کوہن میں کس بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ نہمیہ کوہن سیدھا ادرنا روانہ ہو گیا، کیونکہ ان دنوں ترک سلاطین کا ادرنا ہی میں دارالخلافہ تھا اور یہی سلطان محمد رابع کا باب عالی تھا۔ نہمیہ کوہن نے سلطان سے درخواست کی کہ وہ اسی وقت سلطان سے ملنا چاہتا ہے اور زمانہ حاضر کے سب سے بڑے فتنے کے بارے میں ضروری باتیں کرنا چاہتا ہے۔ سلطان نے اسے فوراً طلب کر لیا۔ نہمیہ کوہن نے سلطان کے ہاتھوں کو نہایت عاجزانہ انداز میں بوسہ دیا اور سباتائی کے خلاف تقریر شروع کر دی۔ سلطان اس کی تقریر سن کر کہنے لگا، میں خود بھی شخص کی باتیں سن چکا ہوں اور میں یہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل اس سے خود نمٹ لیں۔ میں نے ربیوں میں وعدہ کیا ہے کہ وہ جھوٹے نبی سے جس طرح چاہے نمٹے، میں خاموش ناتعلق اور غیر جانبدار رہوں گا، لیکن وہ بھی اس جھوٹے نبی کا مقابلہ نہ کر سکے۔ نہمیہ کوہن نے عرض کیا، حضور والا، میں خود ایک یہودی ہوں اور اپنی قوم سے خوب اچھی طرح واقف ہوں۔ ربی اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، کیونکہ خانم باشی نے خفیہ طور پر دنیا بھر کے ربیوں کو یہ فرمان بھیج دیا ہے کہ بظاہر تو سباتائی کی مخالفت کی جائے، مگر اسے اس کے کام سے نہ روکا جائے، کیونکہ سباتائی قوم یہود کے جو کچھ کر رہا ہے اس کا فائدہ ہم سب کو پہنچے گا۔ جناب والا، میں باب عالی کا ایک ادنا خدمت گار ہوں اور اس وقت یہ بتانے آیا ہوں کہ سباتائی لاکھوں یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف جو نفرت پیدا کر رہا ہے، یہ نفرت ان کو آخرکار سپاہی بنا دے گی، اور یہ سپاہی میدان کارزار میں اتر کر سلطان اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے کی کوشش کریں گے۔ اس فتنہ عظیم سے بچنے کے لیے اس جھوٹے پیغمبر کا قلع کما کر دینا بہت ضروری ہے۔ میں نے محمد عربی کی ایک حدیث سن رکھی ہے کہ موذی کو احزاب پہنچانے سے پہلے قتل کر دو۔ میرے خیال میں اس موذی کا اب صفایا ہو جانا چاہیے۔ سلطان نے اس خطرے کو واقع محسوس کرنے پوچھا، تیرا کیا خیال ہے؟ اگر میں اسے قید کر دوں تو تیری قوم میرے اس اقدام کے خلاف کیا قدم اٹھائے گی؟ نہمیہ کوہن نے جواب دیا، میری قوم سباتائی کی آواز پر ایک جگہ جمع تو ہو گئی ہے، لیکن ابھی ان کے سامنے کوئی منصوبہ، کوئی مجموعی ارادہ نہیں۔ لیکن سباتائی ابھی تک اپنے منصوبے کے پہلے مرحلے سے آگے نہیں بڑھا ہے اور اس کے آس پاس جمع ہونے والے آوارہ اور فضول انسانوں کے بے مقصد زوم سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لیے سباتائی کی گرفتاری سے ایک کمزور اور معمولی سا شور تو ضرور بلند ہوگا، مگر پھر یہ آوازیں وقت کے ساتھ ساتھ دب جائیں گی۔ سلطان نے اس کے مشورے اور تجویز پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد اچانک ایک فوجی دستہ سباتائی کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ سباتائی کی مسلح اور نہتے پہرے داروں کی پرواہ کے بغیر اندر گھس جائے اور سباتائی کو گرفتار کر کے ادرنا لے آئے۔ یہ کام نہایت تیزی اور سرعت سے انجام دیا جائے، پہرے داروں کو یہ احساس نہ ہو سکے کہ ان کا پیغمبر گرفتار کر کے ادرنا لے جایا جا رہا ہے۔ سلطان کے اس حکم اور منصوبے پر جس فوجی سردار کو مامور کیا گیا تھا، اس نے اس پر نہایت ہوشیاری، چالاکی، عقل مندی اور پھرتی سے عمل کیا۔ وہ سپاہیوں کے سادہ لباس دستے کو لے کر سباتائی کے ٹھکانے پر پہنچا اور پہرے داروں کی پرواہ کیے بغیر اندر داخل ہوا اور ایک لفظ بھی عطا کیے بغیر سباتائی کو منہ بند کر دیا اور اسے کاندھے پر ڈال کر باہر لے آیا۔ باہر ایک 4 گھوڑے والی گاڑی تیار کھڑی تھی، پیغمبر کو اس میں ڈال دیا گیا اور گاڑی سلطانی دستے کے پہرے میں ادرنا کی طرف روانہ ہو گئی۔ سباتائی کے عقیدت مندوں میں تاجر، مزدور، ہنرمند، طالب علم اور علماء تو تھے، مگر انہیں سپاہی نہیں تھے۔ ہتھیاروں سے ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے والے سپاہی اور اعلیٰ درجے کے گھڑ سوار بھی نہیں تھے، اس لیے
وہ سلطانی دستے کا مقابلہ تو نہ کر سکے اور نہ پیچھا۔ سباتائی کو ادرنا کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی اور ہر طرف اشتعال پھیل گیا۔ سلطانی فوجوں نے قسطنطنیہ کے بازاروں، چوراہوں اور گلی کوچوں میں گشت شروع کر دیا۔ ادرنا جانے والے راستے کو یہودیوں کے لیے بند کر دیا گیا اور یہودیوں پر یہ واضح کر دیا گیا کہ اگر انہوں نے سباتائی کی حمایت میں کوئی ایسا ویسا قدم اٹھایا تو ان کا بلا تخصیص قتل عام کر دیا جائے گا۔ نہمیہ کوہن قید خانے میں سباتائی سے ملنے گیا اور اسے برے حالوں میں دیکھ کر مسکرائے پوچھا، جناب مسیح موعود، اب آپ کے کیا حال ہے؟ خدا سے کہیے، اس خدا سے جو آسمانوں میں رہتا ہے اور جس کو آپ باپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، وہ آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دے اور آپ کو قید خانے سے نکال کر قسطنطنیہ پہنچا دے۔ سباتائی نے کہا، تو یہ تیری شرارت تھی۔ میں مسیح موعود ہوں اور مسیح موعود ہی رہوں گا۔ سلطان بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نہمیہ کوہن نے جواب دیا، بہرحال اب میں اپنی پیشکش واپس لیتا ہوں۔ تجھے تیری پیغمبری مبارک اور میں اس پر خوش ہوں کہ جو کام دنیا بھر کے ربی اور خانم باشی انجام نہ دے سکے وہ کام میں نے کر دکھایا اور قوم بنی اسرائیل کو تباہی سے بچا لیا۔ اب تو جانے، تیری پیغمبری اور سلطان جانے، میرا تو کام ختم ہوا۔ نہمیہ کوہن باہر نکلا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قسطنطنیہ کو چھوڑ گیا۔ سباتائی کے حامیوں نے چند دنوں میں اپنے پیغمبر سے ملاقات کرنے کا راستہ تلاش کر لیا۔ وہ ایک ایک دو دو کر کے لمبی لمبی رشوتیں دے کر سباتائی تک پہنچ جاتے، ملاقات کرتے، آنسو بہاتے اور پوچھتے، آپ ہم میں کب واپس آ رہے ہیں؟ سباتائی انہیں تسلیاں دیتا کہتا، ہر پیغمبر کو آزمائش اور امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ اس وقت میں بھی آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیا گیا ہوں اور یہاں سے کندن بن کر نکلوں گا۔ خبردار میری عدم موجودگی میں گمراہ نہ ہو جانا، تمہیں میں ضرور واپس آؤں گا۔ سلطان کو ان ملاقاتوں کی خبریں پہنچائی گئی تو وہ غضبناک ہو گیا اور راشی عہدیداروں کو سزائیں دی گئی۔ اس نے ایک دن سباتائی کو قید خانے سے نکلوایا۔ اپنے وزیروں، مشیروں کی موجودگی میں سباتائی سے باتیں شروع کر دی۔ سلطان نے اس سے کہا، میں تجھ سے ایک بار پہلے بھی مل چکا ہوں، لیکن آج میں تجھ سے سنجیدگی سے پوچھتا ہوں، کیا تو واقعی نبی ہے؟ سباتائی نے جواب دیا، بے شک میں پیغمبر ہوں، مسیح موعود، مجھے خدا نے یہی بتایا ہے۔ سلطان نے کہا، ہر نبی اپنے ساتھ چند معجزات بھی لاتا ہے، تو بھی اپنے معجزات ساتھ لایا ہوگا۔ سباتائی نے جواب دیا، میں نبی ہوں اور اپنے ساتھ معجزے بھی لایا ہوں۔ سلطان نے تالی بجائی۔ ایک طرف سے خدمتگار حاضر ہوا۔ سلطان نے اسے حکم دیا، تیر اندازوں کا دستہ حاضر کیا جائے۔ کچھ دیر بعد 10 تیر انداز اپنی اپنی کمانوں میں تیر لگائے حاضر کیے گئے۔ وہ ایک کتاب میں سلطان کے سامنے مؤدبانہ کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے سباتائی سے کہا، میں اپنے تیر اندازوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ تجھے تیروں سے چھلنی کر دیں، تو اپنے پیغمبرانہ معجزے سے روک دے۔ اگر تو یہ معجزہ دکھا سکا تو میں بھی تجھ پر ایمان لے آؤں گا۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ سباتائی کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائے، اس کے بعد اسے ستون سے جکڑ دیا جائے۔ سلطان کے حکم پر عمل کیا گیا اور سباتائی کے سامنے مستعد اور چاقو چوبند تیر انداز کھڑے کر دیے گئے۔ سباتائی کا خوف سے برا حال تھا، وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے بآواز بلند عرض کیا، سلطان معظم، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے حالات سازگار ہیں اور ماحول آراستہ ہے۔ اب بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ اسی دن کے لیے مجھے تیار کیا گیا تھا۔ میں اسلام کی حقانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ مجھے عالم رویا میں ہدایت کی گئی تھی، دنیا بھر کے یہودیوں کو پیغمبری کا دعویٰ کر کے اپنی طرف متوجہ کر لے، اور جب تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو ترکی کے سلطان کے سامنے پہنچ کر اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کر، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں اور کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جس نے کلمہ شہادت پڑھ کر سلطان اور حاضرین کو اپنے مسلمان ہونے کا گواہ بنا لیا۔ سلطان نے تیر اندازوں کو واپس جانے کو حکم دیا اور سباتائی کے ہاتھ کھول دیے۔ سلطان نے اس سے کہا، لیکن تو نے پہلے کبھی مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایک مشیر نے مسکراتے ہوئے کہا، اس سے پہلے کبھی اسے تیر اندازوں کے سامنے کھڑا بھی تو نہیں کیا گیا۔ سباتائی نے جواب دیا، تم لوگ میرا مذاق نہ اڑاؤ، میں نے جو کچھ کیا خدا کا منشا پورا کیا۔ مجھے عالم رویا میں جو ہدایتیں کی گئی میں نے ان پر عمل کیا۔ میں نے خدا کے حکم پر یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں چاہتا تو ربیوں سے معاملہ کر کے کہیں سے کہیں پہنچ چکا ہوتا، لیکن میں تو اندر سے مسلمان تھا، مسلمان ہوں اور مسلمان رہوں گا۔ سلطان نے اپنے وزراء، امراء اور مشیروں سے کہا، اب چونکہ سباتائی اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کر چکا ہے اور کلمہ شہادت بھی پڑھ چکا ہے، اس لیے اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایک مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا۔ اب اسے شاہی مہمان کے حیثیت سے باب عالی میں رکھا جائے۔ ایک وزیر نے سلطان کو مشورہ دیا کہ یہ مناسب نہیں کہ سباتائی ابھی جو کچھ کہہ چکا ہے اپنے حامی متبعین کو بھی سامنے کہے، ہزاروں یہودیوں کے سامنے۔ اگر یہ باتیں باہر نکل کر ہم کہیں گے تو اس پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ سلطان کے حکم پر سباتائی کو ہزاروں یہودیوں کے سامنے اونچی جگہ پر کھڑا کیا گیا۔
اور سباتائی سے وہ سب کہلوا دیا گیا جس کا وہ سلطان کے سامنے اقرار کر چکا تھا۔ یہودیوں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جن یہودیوں نے اس اعلان پر یقین کر لیا وہ اپنے مخالف یہودیوں سے چھپتے پھر رہے تھے۔ سباتائی کے مخالف یہودی ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ سلطان نے اس خوف سے کہ اگر اسے رہا کر دیا جائے گا تو اسلام سے منحرف ہو کر سلطان کے دسترس سے دور چلا جائے گا اور اپنا سابقہ کاروبار شیطانیت زور و شور سے شروع کر دے گا اور سلطان اسے سزا نہیں دے سکے گا۔ اس نے سباتائی کو زیکوسلاویا کے دارالخلافے بلغراد کے قلعے میں نظر بند کر دیا۔ یہاں اس کے پاس یہودیوں کا پہنچنا امر محال تھا، اس لیے اس نے 6 سال بڑی قسم پرسی میں گزارے اور 1672 میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کے نام پر عبادت گاہیں تعمیر کی گئی اور عہد نامہ قدیم و جدید سے ایسی عبارتیں اخذ کی گئیں جن سے سباتائی کی پیغمبری کا ثبوت ملتا تھا۔ انہیں دیواروں پر لکھوایا گیا۔ وہ اب بھی سباتائی کو مسیح موعود اور پیغمبر کہہ رہے تھے اور سباتائی کے مسلمان ہو جانے کو ایک ایسا رمز سمجھ رہے تھے جو انسانی ادراک اور فہم سے بالا تھا۔ اس کی تعویلیں گھڑی جا رہی تھیں۔ سباتائی نے ادرنا کے قیاد خانے میں سالونیکا والوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن ان میں ضرور واپس آ جائے گا، اس لیے سالونیکا میں اس کے نام پر ایک شاندار عبادت گاہ تعمیر کی گئی۔ اس عبادت گاہ کے زمیندوز تہخانوں میں ایک خاص تہخانہ سباتائی کے لیے تیار کیا گیا۔ اس تہخانے میں ایک شاندار مسہری ڈالی گئی اور مسہری پر ایک نرم گدا بچھا دیا گیا۔ گدے پر قیمتی چادر ڈالی گئی اور سرہانے تکیہ رکھ دیا گیا۔ سالونیکا والوں کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن تھکا ہارا سباتائی ان میں واپس آئے گا اور وہ اسے اس بستر پر لٹا دیں گے تاکہ درماندہ پیغمبر کچھ دیر آرام کر کے اپنی تکان اور کسل مندی دور کر سکے۔ سالونیکا والے سالونیکا کے مختلف دروازوں پر بیٹھ جاتے اور سباتائی کی آمد کا انتظار کرتے رہتے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ شہر کے مختلف پھاٹکوں میں سے کسی ایک پھاٹک میں وہ ضرور نمودار ہوگا۔ صدیاں گزر گئی، زمانے نے ترقی کی، سالونیکا کے پھاٹک غائب ہو گئے، وہاں ریل کی پٹریاں بچھ گئیں، پھاٹک اپنے آثار چھوڑ گئے۔ ریل ان پھاٹکوں کے نیچے سے گزر کر سالونیکا میں داخل ہونے لگی۔ آج بھی اگر کوئی شخص وہاں جائے تو اسے کوئی یہودی اس منہدم پھاٹک کے پاس ریلوے اسٹیشن پر اپنی مسیح موعود کی واپسی کے منتظر ملیں گے۔ وہ مسیح موعود جو 1672 میں بلغراد کے قلعے میں جام حق ہو چکا تھا۔ ختم شد۔